آواز کی دنیا کے ساتھیوں کو حمیرہ کی طرف سے سلام پیش کرنے لگی ہوں۔ آپ کا پسندیدہ سلسلہ اے راحت کی تخلیق سامون کی نئی قسط شروع کرتے ہیں۔ ویلینی کی آواز بند ہو گئی اور اس کے بعد میرا ان دونوں سے ذہنی رابطہ بھی ختم ہو گیا، لیکن میں اپنے ذہن میں کافی دیر تک سنسنی محسوس کرتا رہا تھا اور اب مجھے بھی بڑی بے چینی ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں نے فوراً ہی ویلبی سے رابطہ قائم کیا اور اس آلے کے ذریعے اسے بتایا کہ میری ویلینی سے ذہنی ملاقات ہو گئی۔ ہاں، میرے مشینی آلات بتا رہے ہیں کہ تم ویلبی سے رابطہ قائم کر چکے ہو۔ مسٹر ویلبی، ابھی چند لمحات قبل ویلینی سے پہلی بار میری بات چیت ہوئی ہے۔ مجھے علم ہے۔ کیا یہ بھی علم ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے؟ نہیں۔ تو پھر مسٹر ویلبی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے مجھے ایشیلا کے بارے میں معلومات حاصل کر لینے دو۔ یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ آج میں اس پر قابو پا سکتا ہوں یا نہیں۔ دراصل ایشیلا بہت ہی معصوم اور سادہ سی لڑکی ہے۔ جس جگہ وہ رہتی ہے وہاں عام لوگوں کی پہنچ ممکن نہیں ہے، لیکن میرا معاملہ دوسرا ہے۔ میں اسے وہیں سلا دیتا ہوں اور اس کے لیے مجھے کام کرنا پڑتا ہے اور اسے ملنا پڑتا ہے۔ آج بھی میں یہی کوششیں کروں گا اور اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو تمہیں اطلاع دوں گا۔ ویسے ایشیلا نے ملاقات کے دوران اس رات کی بات تو تم سے کی ہوگی جب وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ ہاں پروفیسر ویلبی، یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے سو جانے کے واقعے پر شرمندگی اور سخت حیرت محسوس کرتی ہے اور مزمحل نظر آتی ہے۔ باہر طور وہ دن کی روشنی میں بھی تو تم سے کبھی کبھار ملاقات کر لیتی ہے نا؟ ہاں، اب کر لیتی ہے، اور اس سلسلے میں بعض اوقات سخت بیزاری کا اظہار کرتی ہے کہ مجھے اس تابوت میں زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے۔ کہیں اس نے تمہیں تابوت سے نکالنے کے لیے کسی کارروائی کا آغاز تو نہیں کر دیا؟ ابھی نہیں، میں بمشکل تمام اسے قابو میں رکھے ہوئے ہوں۔ ابھی اس بیچاری کو مسلسل دھوکہ دیتے رہنا مناسب ہے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ میں جانتا ہوں مسٹر ویلبی۔ میں آج پھر کوشش کرتا ہوں تو میں رات کو اطلاع دوں گا، تقریباً 8 بجے۔ وقت کا تعین تو کر لیتے ہو نا؟ ہاں، میں نے جواب دیا اور اس کے بعد ویلبی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں نے بڑی بے چینی اور تجسس کے عالم میں وقت گزارا تھا۔ 8 بجے کے بعد ویلبی نے پھر مجھ سے رابطہ قائم کیا اور بتایا کہ ایشیلا اپنی خوابگاہ میں گہری نیند سو جائے گی۔ انہوں نے بندوبست کر لیا ہے، لیکن وقت کا تعین وہی تھا، یعنی رات کو 11:30 بجے کے بعد مجھے ویلبی کے پاس پہنچنا تھا، اور رات کو 11:30 بجے میں ویلبی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ میرا انتظار کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اب تو تمہاری کارروائی سے میرا اتنا گہرا تعلق قائم ہو گیا ہے کہ میں خود بھی وقت نہیں گزار پا رہا۔ میرے دل میں بھی طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ ایک بات میں تمہیں ذرا دوسری باتوں سے پہلے بتا دوں کہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے بوناوینا سے معلوم کر لیا ہے۔ بوناوینا کو قطعی شبہ نہیں ہو سکا کہ میں کیوں یہ بات دریافت کر رہا ہوں۔ بس میں نے اسی قسم کا انداز اختیار کیا تھا کہ میں بچوں کی خیریت سے واقف ہونا چاہتا ہوں۔ بوناوینا نے بتایا ہے کہ میرے بچے اور بیوی یہیں موجود ہیں۔ بدبخت بوناوینا انہیں اپنے ساتھ ہی لایا تھا، اور اس غرض کے تحت کہ اگر میں کہیں اس سے انحراف کروں یا بغاوت کا اظہار کروں تو ان کے ذریعے وہ مجھے قابو میں رکھے۔ اس نے یہ بات نہیں بتائی کہ ان لوگوں کو کہاں محفوظ رکھا گیا ہے، لیکن شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو غزالی کہ اپنے فضاؤں میں اپنی بیوی اور بچوں کی بو سونگھ رہا ہوں۔ میرے دل کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں مسٹر ویلبی، آپ کے جذبات کا مجھے پوری طرح احساس ہے، لیکن کیا آپ ہماری اس خوشبختی کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہماری مشکلات خود بخود حل ہو رہی ہیں؟ اگر بد فطرت اور شیطان بوناوینا ان لوگوں کو یہاں نہ لاتا تو ہمیں ایک طویل عرصے تک اسے زندہ رکھنا پڑتا اور وہ خطرات مول لینا پڑتے جو اسے زندہ رکھنے کے سلسلے میں ہوتے۔ اب کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے پر سودا ہو جائے، یعنی اگر وہ ایشیلا کی زندگی چاہے تو آپ کی بیوی اور بچوں کو اسی جگہ آپ کے سپرد کر دے۔ بالکل بالکل اسی انداز میں نے سوچا تھا غزالی، اسی انداز میں۔ مسٹر ویلبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے انہیں بہت سی تسلیاں دیں اور کہا کہ اب تو صرف پلکوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں۔
ہم آخری مراحل سے گزر جائیں تو ہماری زندگی کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ گفتگو سیمبو تورا اور ویلینی کی طرف مڑ گیا۔ مسٹر ویلبی نے کہا کہ سیمبو تورا کو اسی وقت ویلینی کے پاس پہنچا دیا گیا تھا اور اب وہ اسی کے پاس موجود ہے۔ میرا اسے ذہنی رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ آپ کو اس کا علم ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے مل لوں مسٹر ویلبی؟ ہاں، حالات پرسکون ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو باعث تشویش ہو، لیکن تم اطمینان رکھو، اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا بھی تو میں اسے سنبھالنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں۔ چلو میں تمہیں اس جگہ پہنچا دوں جہاں ویلینی قید ہے۔ ویلینی کا یہ قید خانہ عام قیدیوں سے ہٹ کر تھا اور اس کے لیے ہمیں غار در غار سفر کرنا پڑا تھا۔ بالآخر کچھ سیڑھیاں گہرائیوں میں اتری اور ہم اس غار میں داخل ہو گئے جہاں ویلینی کا قید خانہ تھا۔ چابیوں کا وہ گچھا جو مجھے ایشلا نے مہیا کیا تھا اب مسٹر ویلبی کے پاس تھا۔ میں یہ چابیاں انہیں کو دینے گیا تھا، چنانچہ انہوں نے تالا کھولا اور اندر داخل ہونے کے لیے کہا۔ پھر بولے، میں جا رہا ہوں، تم ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد یہاں سے باہر آ جانا۔ میں غار کے آخری سرے پر تمہارا انتظار کروں گا۔ میرے لیے باہر تو اور وہیں رہنا زیادہ مناسب ہے، اس سے زیادہ وقت صرف کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر ویلبی، میں ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، میں نے اسے کہا۔ جنگلے کی دوسری طرف تقریباً 13 افراد موجود تھے، ان میں سے 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی تک سیمبو تورا یا ویلینی کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میں ان کے غار میں آیا ہوں۔ بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک عورت صاف دیکھی جا سکتی تھی، دوسرا شخص یقینی طور پر سیمبو تورا تھا۔ وہ دونوں میری طرف دیکھنے لگے تھے اور پھر جب سیمبو تورا نے مجھے پہچانا تو کھڑا ہو گیا۔ اس کے اس طرح کھڑے ہونے سے ویلینی بھی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ تب سیمبو تورا کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی، میرا دوست، میرا ساتھی غازالی۔ میں سحر زدہ نگاہ سے ویلینی کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ ندرت کا دوسرا روپ تھی۔ انتہائی پروکار، پرشکو شخصیت کی حامل یہ عورت اپنی بڑی بڑی بادامی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں ندرت کی بھی بے انتہا حسین تھیں اور یہی حسن ویلینی کی آنکھوں میں بھی تھا۔ ان میں ایک عجیب مقناطیسیت تھی۔ گوز کی عمر اچھی خاصی محسوس ہوئی تھی، لیکن آنکھوں کی اس کشش کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا جس میں ایک پوری کائنات بسی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اور میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ جیسے میں ان آنکھوں کی وادی میں اتر چکا ہوں اور اپنا وجود بھول چکا ہوں۔ تب آہستہ آہستہ ویلینی میرے قریب پہنچی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ آؤ غازالی، آؤ میرے محسن، میں تمہیں اپنے اس قید خانے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں چونک پڑا اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں واپسی کا سفر کر رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد میں نے اپنے آپ کو ویلینی کے سامنے کھڑے ہوئے پایا۔ میری نگاہیں اب بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں اور میں اس سحر میں گم تھا۔ پھر ویلینی نے محبت آمیز انداز میں میرا ہاتھ پکڑا اور آگے لے جا کر اس جگہ بٹھا دیا جہاں چند لمحات قبل وہ خود بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر تم میرے دور آزادی میں آتے غازالی تو میں تمہیں تمہاری شخصیت کے پیش نگاہ وہ نشست پیش کرتی جو میں اپنے بیٹھنے کے لیے استعمال کرتی تھی، لیکن اس وقت بھی میں نے وہی جگہ تمہیں دی ہے جہاں قید کے دوران میری نشست رہی ہے۔ اسے میرا احترام سمجھ لو۔ میں نے فوراً اپنی جگہ تبدیل کر دی اور جرأت سے کام لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کی جگہ بٹھاتے ہوئے کہا، میڈم، میں کسی بھی طور آپ کی جگہ نہیں لے سکتا، خواہ وہ قید خانہ ہو یا آپ کی اپنی نشست گاہ۔ میری دلی خواہش ہے آپ کو آپ کے مقام پر برقرار رہنے دیا جائے۔ ویلینی ہنسنے لگی، پھر سیمبو تورا کی طرف رخ کر کے بولی، سیمبو تورا، معزز مہمان کو میری خوشیوں سے آگاہ کرو۔ میں مسلسل اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ ویلینی انتہائی پریشان کن حالات سے گزری تھی، لیکن چہرے کے وقار، شگفتگی اور بانک پن میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ ان حالات سے بہت زیادہ خوفزدہ نہیں محسوس ہوتی تھی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے اپنا آپ کو سنبھال لیا اور آہستہ سے بولا، واقعات آپ کو وائی مین کی زبانی معلوم ہو چکے ہوں گے میڈم۔ میں جس طرح آپ کے راستے پر پڑا اس کی تفصیل بھی سیمبو تورا نے، میرا مطلب ہے وائی مین نے آپ کو بتا دی ہوگی۔ خزانے وغیرہ کا مسئلہ بلا شبہ اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کی مانند میرے ذہن میں بھی تھا، لیکن اس حیثیت سے نہیں جس حیثیت سے دوسرے لوگ اس کا حصول چاہتے تھے، اور اب میں اس کا تذکرہ بھی حماقت سمجھتا ہوں۔
بلکہ شاید وائی مین نے آپ کو یہ بات بتا دی ہو کہ میں اس خزانے تک پہنچ چکا ہوں اور اس کی نشاندہی آپ سے کر سکتا ہوں۔ بہر طور میں اپنی کسی طرح کی بڑائی نہیں کر رہا، بلکہ اس بات کا آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرے پیش نگاہ خزانے کا حصول نہیں بلکہ آپ کا منصب ہے۔ براہ کرم کسی خزانے کا تذکرہ مت کرو، وہ خزانہ میرے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں تم سے ملاقات کی خوشی کا اظہار کر چکی ہوں۔ اب ہمیں اس موضوع پر بات کرنی چاہیے جس کے تحت ہم اس بدبخت بونا وینا کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی دسترس سے نجات حاصل کیے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں ہے۔ اس نے آپ کو جسمانی اذیتیں بھی پہنچائی ہیں میڈم، میں نے کہا، اور ویلینی ہنسنے لگی۔ ہاں، اس نے اپنے طور پر وہ تمام کوششیں کی ہیں جن کی بنیاد پر میں اسے خزانے کا پتہ بتا دیتی، لیکن وہ مجھ پر بے اثر رہیں اور وہ ان کے ذریعے کامیابی نہیں حاصل کر سکا۔ میں یہ بات خود اس سے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ اپنی ایسی کوششوں میں عمر بھر کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ویلینی کے ان معصوم باشندوں کے لیے بھی پریشان ہوں جو مجھ سے تعاون کر کے ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہو گئے ہیں جن کا شاید ابھی انہیں احساس نہ ہوا ہو، لیکن رفتہ رفتہ انہیں اس کا احساس ہو جائے گا، کیونکہ بونا وینا اپنے مقصد کے حصول کے لیے سب کو بے دریغ قتل کر سکتا ہے۔ اور وائی مین نے مجھے اس سازش کی تمام تفصیلات بتائی ہیں جو ہوگا اور ویلینی کو لڑانے کے لیے کی گئی تھیں اور جسے تم نے شاندار پیمانے پر ناکام کر دیا ہے۔ یہ تمہارا مجھ پر ہی نہیں بلکہ ویلینی قبیلے پر بھی احسان ہے۔ بھارت اور مسٹر غازالی، جو تجویز تمہارے ذہن میں ہے میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ ایک بار میرے سامنے بھی اس کے سلسلے میں تفصیلی بات ہو جائے اور پھر مجھے میری ذمہ داریاں بھی سمجھا دو۔ مزید گفتگو ہم اس وقت کریں گے جب ہم اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ آپ سے سلسلہ گفتگو مقصود تھی میڈم ویلینی، آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیا کیا احساسات ہیں ذہن میں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلے آپ کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانا میرا فرض ہے اور میں اس کے لیے آپ کی مدد کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ وائی مین نے کہا کہ بونا وینا اپنی لڑکی عائشہ کو میرا روپ دے کر ویلینی کے باشندوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ سازشی انسان بلا شبہ عظیم ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ کاش ہمارے ساتھیوں میں کوئی اتنی بڑی صلاحیت کا مالک ہوتا، لیکن اگر تم اسے اپنے طور پر زیر کر لو گے تو بلا شبہ یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی کہ تم اس سے زیادہ برتر اور اعلیٰ ہو، اور تمہیں اپنے ساتھ پا کر مجھے جس قدر خوشی ہوگی اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بھائی میں نے آپ کو میرا پروگرام ضرور بتا چکا ہوگا جس کے تحت میں بونا وینا کو اسی کے ہتھیار سے ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، مگر اب مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ فی الحال کچھ نہیں، آپ کو انتظار کرنا ہوگا چاند رات کا۔ اس سے پہلے میں آپ کو عائشہ کی شکل دوں گا تاکہ آپ بونا وینا کی بیٹی کی حیثیت سے کچھ وقت گزاریں، اور مقررہ وقت پر جب عائشہ ویلینی کی حیثیت سے زیارت کی پہاڑی پر جائے تو آپ اس کی جگہ پہنچیں، اور اس کے بعد ہم اپنی کارروائی کا اپنے طور سے آغاز کر دیں گے۔ ویلینی مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، چونکہ میں اپنے ذہن میں اس طرح کے منصوبے نہیں بنا سکتی، اس لیے مجھے تمہارے منصوبے سے اتفاق ہے۔ میں یہاں مصیبت کا شکار ہو گئی ہوں۔ اس مصیبت سے چھٹکارا ملنے کے لیے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اطمینان رکھیے میڈم، میں اپنی آخری کوششیں بھی اس کے لیے صرف کر دوں گا، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں نے اس سے رخصت کی اجازت مانگی۔ اس نے میری پیشانی کو بوسہ دیا اور اس بات کا پھر شکریہ ادا کیا کہ میں اس کے لیے اتنا کام کر رہا ہوں۔ میں نے واپسی میں ویلبی سے کہا کہ ایک شخصیت کو ویلینی کے پاس پہنچا دیا جائے، اس کا نام عائشہ ہے۔ ویلبی نے کہا کہ چونکہ اب سیمبوتورا اور ویلینی ذہنی طور پر آزاد ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ ان سے ملاقات کرتا رہے گا اور ان کی خواہشات کے مطابق عمل کرے گا۔ اندرونی طور پر یہ معاملہ اس کے سپرد رہنے دیا جائے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں اپنی تابوتی رہائش گاہ میں آ گیا۔ بڑی سنسنی تھی، ایک ایک لمحہ بدن میں اینٹھن بن رہا تھا، لیکن اس کیفیت کو برداشت کرنا تھا۔ ابھی تو کافی وقت مجھے اس سلسلے میں صرف کرنا پڑے گا۔ اگر اعصاب کی یہی کیفیت رہی تو میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں خود کو پرسکون کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا۔ دوسرے دن ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، حیرت انگیز بھی اور سنسنی خیز بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے لیے سکون کے بہت سے لمحے مہیا کر گیا تھا۔ وہی وقت تھا
جب زیڈال کا کوئی نہ کوئی آدمی مجھ سے ملاقات کرتا تھا، اور اس دن بھی تابوت میں لیٹے لیٹے میں نے قدموں کی چاپ سنی اور کوئی میرے نزدیک آ گیا۔ پھر تابوت کا ڈھکن اٹھایا گیا اور میں نے آنکھیں بند رکھیں، لیکن اسی وقت پروفیسر زیڈال کی آواز میرے کانوں میں ابھری۔ یہ میں ہوں مسٹر غزالی، یہ میں ہوں۔ زیڈال کی آواز پہچان کر میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں آنکھیں کھول دی۔ پروفیسر زیڈال سنجیدہ چہرہ بنائے ہوئے میرے سامنے کھڑا تھا۔ آپ پروفیسر؟ ہاں، تم سے ملاقات اتنی ہی ضروری تھی کہ مجھے ہر قسم کے خطرات کو نظر انداز کر کے تم تک آنا ہی پڑا۔ نہیں، لیٹے رہو، اپنے تابوت سے اٹھنے کی کوشش مت کرو۔ میرے پاس ایسے انتظامات ہیں کہ اگر باہر سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو میں یہاں سے ان لوگوں کو اطلاع ہوئے بغیر نکل جاؤں۔ تمہارا تابوت سے باہر نکلنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اوہ پروفیسر زیڈال، آپ کی آمد نے مجھے سنسنی کا شکار کر دیا ہے۔ مجبوری تھی، جو منصوبہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے میرا تم تک پہنچنا ضروری تھا، اور تمہیں یہاں سے ہٹانے کی ہمت میں نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارا مسئلہ بہت مشکل ہے۔ میں جانتا ہوں ڈیئر غزالی، تمہیں میرے مقصد کی تکمیل کے لیے کیسی شدید اذیتیں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس تابوت میں لیٹے رہنا اور زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہے، تاہم میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میرے مقصد کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہو جو میں چاہتا ہوں۔ مجھے اطلاع ملی تھی پروفیسر کہ آپ نے اپنے کسی منصوبے کو ترک کر دیا ہے اور میرے لیے مزید ہدایات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں ان دنوں مسلسل مصروف رہا ہوں غزالی۔ ایک طرف تو میں اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا، دوسری طرف مجھے احساس تھا کہ اس طرح کچھ ایسے سکم رہ جاتے ہیں جو ہمارے اس پروگرام میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنا پروگرام اچانک ہی تبدیل کر دیا ہے۔ مقصد؟ میں نے حیرت زدہ نگاہ سے زیڈال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اب ایک نئی اسکیم پر عمل درآمد چاہتا ہوں۔ تم نے یہاں غاروں میں رہ کر غاروں کی دنیا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ میرے لیے اس کے مواقع کہاں تھے پروفیسر؟ میں یہ خطرات کہاں مول لے سکتا تھا؟ نہ لے کر تم نے اچھا کیا، کسی بھی لمحے ہمارا راز فاش ہو سکتا تھا، اور بلا شبہ یہ صبر کی انتہا ہے۔ تاہم اب میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم ان غاروں کی دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھو۔ مگر پروفیسر؟ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تمہارے تحفظ کے لیے ان غاروں میں معقول بندوبست کر دیا ہے۔ کمبخت بونا وینا یہاں اپنے خاص آدمیوں کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر میں خود بھی اسے درخواست کروں کہ میں ان غاروں میں آنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے اس کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ وہ اپنے اصولوں اور اپنی چالاکیوں میں اتنا ہی سخت آدمی ہے۔ جہاں اپنے آدمیوں کو بھیجنے کے لیے مجھے چند دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا اس وقت جہاں پہنچنے کے لیے مجھے جن مشکلات سے گزرنا پڑا ہے ان کا تذکرہ تم سے کرنا حماقت ہے۔ تاہم یہ سمجھ لو کہ میں نے اپنی زندگی کا انتہائی خطرہ مول لیا ہے، اور اگر بونا وینا مجھے یہاں پائے تو پھر وہ یقینی طور پر میرے قتل سے کم پر کسی بھی شکل میں تیار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ غیر ضروری باتیں ہیں غزالی۔ سنو، یہاں ایک شخص مسٹر ویلبی کے نام سے رہتا ہے۔ غاروں کی اس دنیا کا نقشہ میں نے ترتیب دیا ہے، اسے اپنے پاس محفوظ رکھو۔ زیڈال نے کاغذ کا ایک بڑا سا ٹکڑا جو طے کیا ہوا تھا نکال کر میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اس نقشے میں مکمل ترتیب ہے ان غاروں کی، ابھی اسے کھول کر نہ دیکھو کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ بعد میں اس نقشے پر اچھی طرح غور کر لینا، یہ تمہیں ان غاروں کی نشاندہی کرے گا۔ یہ شخص ویلبی کا ہے جسے بونا وینا نے بلیک میل کر کے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، اور اس شخص کی سائنسی مہارتوں سے بونا وینا خاطر خواہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ شخص ذہنوں کو کنٹرول کرنے کا ماہر ہے، اور اس کا تمام تر سائنسی مشغلہ یہی رہا ہے۔ بونا وینا نے اسی کے ذریعے سامونوں کا ذہنی کنٹرول حاصل کیا ہے، اور یہ شخص اپنے مشینی ذرائع سے ان کے ذہنوں کو قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ گویا جو سامون اس کے قیدی ہیں، میرا مطلب ہے بونا وینا کے قیدی ہیں، ان کی باغ ڈور ویلبی کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس شخص پر قبضہ کرو اور اسے یا تو قتل کر دو یا پھر کسی طرح اس بات کے لیے مجبور کر دو کہ وہ تمہارے احکامات پر عمل کرے۔ اس کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے غزالی کہ کس طرح اس پر قابو پاؤ گے۔ اس کی رہائش گاہ کے بارے میں بھی اس نقشے میں تمام تر تفصیلات ہیں۔ ویلبی کو قابو کرنے کے بعد تم اسے مجبور کرو
کہ وہ سامونوں کے اوپر اپنا مشینی کنٹرول ختم کر دے، سامون ذہنی طور پر آزاد ہو جائیں، تو تم ان کے نجات دہندہ کی حیثیت سے ان سے ملاقات کرو اور انہیں بتاؤ کہ تم نے پروفیسر کی مدد سے یہ کام کیا ہے۔ اس طرح ہم سامونوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ سامون خوشی سے بونا وینا کے قیدی نہیں بنے ہوں گے اور انہیں احساس ہوگا، خاص طور سے ویلینی کو احساس ہوگا کہ بونا وینا نے کس طرح اس کی حیثیت حاصل کر کے اس کے تمام منصوبوں کو ناکام کر دیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جس مقصد کے تحت ویلینی جہاں رہنا چاہتی تھی اسے بتاؤ کہ اس کا خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ خزانہ جو اس نے نہ جانے کتنی دقتوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ویلینی کو بونا وینا کی دشمنی پر پوری طرح آمادہ کرو اور تمام سامونوں کو ان کی قید سے آزاد کر دو، لیکن اس کے ساتھ انہیں بتاؤ کہ عمل کے لیے جلدی نہ کریں، بلکہ اس چاند رات کا انتظار کریں جب بونا وینا کی تمام تر توجہ ویلینی کے باشندوں پر ہوتی ہے اور وہ خود بھی وہاں موجود ہوتا ہے، اپنی بیٹی اشیلا سے تھوڑے ہی فاصلے پر نظر آتا ہے۔ اس وقت ویلینی سامونوں کے ساتھ اندرونی طور پر انتشار برپا کر دے، یہاں موجود جتنے افراد ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ویلبی کو یا تم خود ہلاک کر دو یا پھر کسی بھی شکل میں اسے بھی اس وقت ختم کر دو تاکہ ذہنی تسلط کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد تم ویلینی کو مشورہ دو کہ وہ قبیلے والوں سے کہے کہ باہر سے آنے والوں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا جائے، کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ میں اپنے آدمیوں کو ایک محفوظ مقام پر پہنچاؤں گا جہاں وہ محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد ہی یہ تمہارا کام ہے کہ ویلینی کو بتاؤ کہ میں نے اس کی آزادی میں کس قدر مدد کی ہے۔ لیکن پروفیسر زیڈال، کیا ویلینی قبیلے کے لوگ باہر سے آنے والوں کا اندازہ رکھتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کیا انہیں یہ بات معلوم ہے کہ باہر سے آنے والے کون ہیں، جبکہ یہاں آنے والے سب کے سب ویلینی قبیلے کے لوگوں کی شکل میں ہی موجود ہیں؟ ہاں، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں۔ ایشلا نے جب پہلی بار ویلینی کا روپ اختیار کر کے ان لوگوں کو ہدایات دی تھی تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ نئے آنے والے جو ان میں شامل ہوئے ہیں ان کے اپنے ہیں، ان کے نجات دہندہ ہیں، وہ ان کی بہتری کے لیے کام کریں گے اور انہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ دراصل اسی انداز میں سوچو کہ قبیلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں اور ہر شخص ہر اجنبی شخص کو پہچانتا ہے۔ چنانچہ ویلینی کے باشندے نئے آنے والوں سے پوری طرح واقف ہیں، لیکن چونکہ وہ ویلینی کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ نئے آنے والے اجنبی لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ لیکن ویلینی انہیں اگر یہ ہدایت دے کہ نئے آنے والے اب خطرناک ہو گئے ہیں اور ان کے مقاصد کے لیے نقصان دہ ہیں، تو وہ سارے رشتے ناطے بھول جائیں گے اور انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میں ان لوگوں کی سرشت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ویلینی کے الفاظ ان کے لیے ایک دیوتا یا دیوی کے الفاظ کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ آنکھیں بند کر کے ان الفاظ پر ہر عمل کرتے ہیں۔ اس طرح بونا وینا کے تمام آدمی قتل ہو جائیں گے، لیکن بونا وینا کو زندہ ہی گرفتار کرنا غیظالی۔ میں تمہارے سپرد اتنا اہم کام کر رہا ہوں کہ میں خود بھی خوف زدہ ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ تم اپنی بہترین صلاحیتوں سے جس طرح آج تک عمل کرتے رہے ہو اس سلسلے میں بھی کام کرو گے۔ پروفیسر زیڈال کا منصوبہ 100% میرے منصوبے سے مطابقت رکھتا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہا تھا اور میں اپنے مقصد کے لیے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ پروفیسر، تم جس جگہ محفوظ رہو گے یا تم جس جگہ محفوظ رہنے کی کوشش کرو گے وہاں تم بھی محفوظ نہیں ہوگے، اور اس کے لیے میں نے سوال کر ہی ڈالا، آپ اپنے آدمیوں کو سمیٹ کر کہاں محفوظ کریں گے پروفیسر، تاکہ جب میں ویلینی کو ہدایات دوں تو کہہ دوں کہ وہ سمت کا رخ نہ کرے، وہ سمت خطرناک ہو سکتی ہے۔ تمہیں وہ جگہ یاد ہے جہاں پروفیسر کی آواز بھر آ گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحات کے بعد پروفیسر زیڈال نے کہا، جہاں سونیتا نے پہلی بار تم سے ملاقات کی تھی، یوں سمجھو کہ وہ میرا علاقہ ہے اور میرے آدمی وہیں ہوں گے۔ میں بھی انہی غاروں میں رہوں گا اور وہیں تمہاری کامیابی کی اطلاع کا انتظار کروں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے پروفیسر زیڈال، میں آپ کی مرضی کے مطابق کام کروں گا، اور اس کے بعد ممکن ہے میں اپنے آدمی کو تمہارے پاس بھیجنے کا خطرہ مول نہ لے سکوں، کیونکہ اس منصوبے میں رازداری اور احتیاط شرط ہے۔
آپ نے جو ہدایات مجھے دی ہیں پروفیسر، میں ان کے مطابق کام کروں گا، اس لیے اب آپ کو اپنے آدمی کو بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ایشلا میرے لیے ضرورت کی چیزیں فراہم کر دیتی ہے اور ابھی تک اس کے ساتھ میری ملاقاتیں راز میں ہیں۔ لیکن مجھے یہ اطلاع کیسے ملے گی کہ تم نے ویلنی کو قابو میں کر لیا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کر لیں پروفیسر، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو آسانی سے پورا کر لوں گا۔ پروفیسر زیڈال چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میں کسی قسم کی پیغام رسانی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، ورنہ میں تمہیں ٹرانسمیٹر بھی فراہم کر سکتا ہوں۔ بونا وینا انتہائی چالاک ہے، اگر ہم ٹرانسمیٹر پر گفتگو کریں گے تو اسے اطلاع بھی مل سکتی ہے۔ تاہم میں مناسب وقت دیکھ کر 10-12 دن کے اندر اپنے کسی آدمی کو تمہارے پاس بھیجوں گا اور تم اسے یہ اطلاع دے دینا کہ تمہارا منصوبہ کامیابی سے عمل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں پروفیسر، میں نے جواب دیا، اور پروفیسر نے مجھے کامیابی کی دعا دے کر رخصت کی اجازت مانگی اور پھر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک غور کرتا رہا۔ میں اسے تائید غیبی سمجھتا تھا، وہی منصوبہ پروفیسر زیڈال نے اپنی طرف سے پیش کر دیا تھا جو میرے اپنے ذہن میں تھا، لیکن اس سے مجھے مزید آسانیاں فراہم ہو گئیں، جن ایک تو پروفیسر کی مداخلت کا خطرہ کم ہو گیا، دوسرے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ویلنی کے باشندے نئے آنے والوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، جبکہ خود ویلنی نے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا، اور ظاہر ہے وہ جانتی بھی نہیں تھی اس بارے میں کہ اسے قید کرنے کے بعد کیا کیا کارروائیاں کی گئی ہیں۔ انتظار، شدید انتظار۔ تاہم پروفیسر ویلبی سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ کچھ دن کے بعد میں ایک بار پھر پروفیسر ویلبی کی مدد سے ایشلا سے جان چھڑا کر ویلنی سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ ویلنی اب بہت زیادہ پرسکون نظر آتی تھی، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ندرت یعنی ہائسہ بھی اسی کے پاس موجود تھی۔ میں وہاں پہنچا تو ندرت نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر بے اختیارانہ انداز میں میرا استقبال کیا اور بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، اس دوران تم ہر لمحہ زیر بحث رہے ہو غازالی، اور میں نے میڈم ویلنی کو تمہارے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں۔ میں دلچسپ نگاہوں سے ندرت اور ویلنی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ دونوں کے چہروں میں اتنی یکسانیت تھی کہ یقین نہیں آتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ویلنی عمر رسید اور پختہ کار نظر آتی تھی، اس کی نسبت ندرت انتہائی معصوم۔ باہر طور ان لوگوں کے ساتھ کافی وقت گزارا، اور جب رات کا تیسرا پہر بھی ڈھل گیا تو میں نے ان سے واپسی کی اجازت مانگی۔ بس مطمئن تھے، ابھی تک دوسرے سامونوں کی ذہنی آزادی نہیں دی گئی تھی، اور احتیاطاً ایسا کیا گیا تھا۔ اس رات میری کافی گفتگو ہوئی ویلنی سے۔ میں نے اسے اپنی تمام منصوبہ بندی سے آگاہ کر دیا تھا۔ پہلے بھی میں اسے تھوڑی بہت تفصیلات بتا چکا تھا، لیکن اب پروفیسر زیڈال کے منصوبے کی روشنی میں نے ویلنی کو مزید تفصیلات بتا دی تھیں۔ اسے کہہ دیا تھا کہ اسے کس انداز میں کام کرنا ہے۔ ایشلا دوسری صبح برداشت نہیں کر سکی اور میرے پاس پہنچ گئی۔ اس نے پریشان لہجے میں کہا، سیموئل، ان دنوں مجھے نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ بعض راتیں اس طرح بے ہوشی کی راتیں ہو جاتی ہیں کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہتا۔ میں گہری نیند سو جاتی ہوں، اور جب صبح کو جاگتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے بدن میں کسی ایک حصے کی کمی ہو گئی ہے۔ میں اذیت سے تڑپتی رہتی ہوں۔ تمہارے ساتھ گزرنے والی راتیں کس قدر حسین ہوتی ہیں، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن سیموئل، اب مجھے اجازت دو، میں اپنے پاپا کو بتا دوں کہ سیموئل اپنی زندگی میں واپس آ گیا ہے۔ مجھے اس کی قربت کا آزادانہ موقع دیا جائے۔ ابھی وقت نہیں آیا ایشلا، اور میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر وقت سے پہلے تم نے میرے بارے میں اپنے باپ کو بتا دیا تو میرا خیال ہے وہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ نہیں۔ ایشلا کے چہرے پر شدید خوف کے آثار پھیل گئے۔ میں تمہاری جدائی کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی سیموئل۔ آخر ہوگا کیا اسی طرح ہم لوگ راتوں کو ملتے رہیں گے، دنیا سے چھپ کر؟ اس کے لیے ایک وقت متعین ہے ایشلا۔ جس وقت بھی ہماری جمعیات پوری ہو جائے گی میں اس تابوت سے باہر نکل آؤں گا۔ اس کے بعد ہم آزادانہ طور پر بونوینا کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ تمہیں کچھ اور وقت، کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا، غالباً اس چاند کی 14ویں رات تک۔ سچ
وہ خوشی سے اچھل پڑی، مسرور ہو گئی تھی۔ ہاں ایشلا، میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، کم بخت ضمیر کو کیا کرتا جو کچوکے لگاتا رہتا تھا۔ وہی تصور، وہی احساس ابھر آیا تھا۔ ایشلا حسین اور معصوم لڑکی میری وجہ سے مصیبت کا شکار ہو جائے گی، اور یہ یقینی امر ہے کہ بونا وینا کے بعد اس کی زندگی ممکن نہیں ہوگی۔ لیکن خود کو سنبھالو غزالی، یہ سب تو کرنا ہی تھا۔ اب تقدیر میں ہی یہ سب کچھ لکھا تو میں کس کس کا تحفظ کرتا پھروں گا۔ ایشلا کافی دیر تک میرے ساتھ رہی اور پھر موقع کی نزاکت کا خیال کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آج رات وہ پوری کی طرح ہوش و حواس میں رہے گی اور کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو نیند کے آغوش میں جانے نہیں دے گی، اور اس کے لیے وہ یوں کرے گی کہ بستر تک جائے گی ہی نہیں۔ میں نے مسکرا کر اسے خدا حافظ کہا اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں دیر تک عجیب سے احساسات کا شکار رہا۔ 1 مہینہ 1 سال سے بھی زیادہ طویل محسوس ہو رہا تھا۔ اس دوران صرف 3 بار ویلنی سے ملاقات ہوئی۔ ویلبی بھی ساتھ تھا۔ بالآخر چاندنی رات صرف 1 دن کے فاصلے پر رہ گئی۔ دوسری رات چاندنی رات تھی۔ ویلبی میرا انتظار کر رہا تھا۔ حسب معمول اس نے ایشلا کو گہری نیند سلا دیا تھا، اور جو اس واقعے کے بعد سے پہلی رات تھی جب ایشلا میرے پاس نہیں آئی تھی اور اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئی تھی۔ میں نے ویلبی سے ملاقات کی اور سیمبو تورا کو اس کے ساتھ دیکھ کر کافی مسرور ہوا۔ آج کی رات عمل کی رات ہے۔ ایشلا کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے کیا بندوبست کیا ہے مسٹر ویلبی؟ یہ ذمہ داری میری ہے کیونکہ یہ لگن میرے دل کو ہے۔ چنانچہ آؤ میں تمہیں دکھا دوں کہ میں نے اسے کہاں محفوظ کیا ہے۔ اوہ، کیا ایشلا کو آپ نے اس کی خوابگاہ سے غائب کر دیا؟ ہاں، یہ ضروری تھا کیونکہ آج رات ویلنی اس کی خوابگاہ میں جگہ لے لے گی، پروفیسر نے جواب دیا۔ اس نے اپنی لیبارٹری ہی کے ایک حصے میں ایشلا کے تحفظ کا بندوبست کیا تھا، اور اسے اطمینان تھا کہ وہ یہاں ایشلا کو بآسانی قید رکھ سکے گا۔ ندرت اور ویلنی کو بھی ان کے قید خانے سے نکال کر باہر لے آیا گیا تھا۔ پروفیسر نے ویلنی کو اپنی تجربہ گاہی میں 2 یا 2.5 گھنٹے سرو کر کے ایشلا کی صورت دی تھی، ہر چند کی ویلنی کی جسمانی اہلیت ایشلا سے قطعی مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ ایشلا سبک بدن اور اکھرے بدن کی مالک تھی، جبکہ ویلنی کے بدن میں بھاری پن تھا، لیکن اس بات کو نظر انداز کرنا تھا۔ چنانچہ ویلنی کو اس کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد ہم اس رات میں باقی کارروائیوں پر غور کرتے رہے۔ ساری رات ان معاملات کے لیے گفتگو کرنے میں گزر گئی۔ وقت کا احساس ہوا تو میں برق رفتاری سے اپنے تابوت کی جانب چل پڑا۔ خطرہ یہ تھا کہ کہیں دن میں مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور میرا یہ خطرہ بالکل درست تھا۔ آج اتنے دن کے بعد پروفیسر زیڈال کا ایک آدمی مجھ سے ملاقات کرنے آیا اور اس نے مجھے اطلاع دی کہ پروفیسر کا منصوبہ مکمل ہے۔ مجھے آج اپنا کام کرنا ہے اور اس کے لیے تمام تر تیاریاں کرنی ہیں۔ مجھ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا میں نے ویلنی پر قابو پا لیا ہے، تو میں نے جواب دیا کہ اس کے لیے بھی پروگرام مکمل ہے، پروفیسر زیڈال کو اطلاع دے دی جائے۔ وقت کا ایک لمحہ ہیجانی انداز میں گزر رہا تھا۔ پھر اس وقت رات کے تقریباً 8 بجے تھے جب پروفیسر بھی میرے پاس پہنچ گیا، اور اس نے کہا، ٹھیک ہے غزالی، باہر نکل آؤ، ہماری کارروائیاں انجام تک پہنچنے کو تیار ہیں۔ میں تابوت سے باہر نکل آیا۔ پروفیسر ویلبی مجھے قید خانوں کی جانب لے گیا۔ تمام قید خانوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ سیمبو تورا سامونوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ تمام سامونوں کو ذہنی طور پر رہا کر دیا گیا تھا۔ وہ سب پرجوش اور باعمل نظر آتے تھے۔ میں نے سامونوں کے ہاتھوں میں وہی مخصوص کٹالیاں دیکھیں جو سیمبو تورا کی کلائی پر ایک بار دیکھ چکا تھا، اور جس کا کمال ناقابل یقین تھا۔ کچھ سامون یہ کٹالیاں استعمال کرنے کا صحیح طریقہ جانتے تھے، اور اس وقت سیمبو تورا نے انہیں ہدایات دی تھیں کہ غاروں میں موجود لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ضروری ہے۔ سیمبو تورا نے مجھ سے کہا، ہر چند کے ہم قتل و غارت گری سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن یہ وقت اس پرہیز کا نہیں ہے۔ میں نے پروفیسر ویلبی سے پوچھا کہ کیا ایشلا کی حیثیت سے ویلنی پہاڑوں کی سمت جا چکی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ اسے لے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کیا اس کی نگرانی ہو رہی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ جو ایشلا کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جائیں گے، کہیں اسے جسمانی طور پر شناخت نہ کر لیں۔ اسے لے جانے والے سب سامون ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ جو اس کے کمرے میں پہنچے تھے ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ ویلبی نے بڑا سنسنی خیز انکشاف کیا
اور میں آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ پھر میں نے کہا، کیا اس کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر جانے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟ تمہیں اس کے ساتھ ہی شامل ہونا چاہیے، اور ویلینی تمہارا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب اسے درشن دینے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا ہے۔ میرے اندر شدید ہیجان برپا تھا۔ بہر طور میں اپنے آپ کو قابو میں کر کے ویلینی کے قریب پہنچ گیا۔ پیچ در پیچ سرنگوں سے گزرتے رہے۔ ان سرنگوں میں سیڑھیاں کٹی ہوئی تھیں جو پہاڑ کی چوٹی کی جانب جاتی تھیں۔ چونکہ تمام کام معمولات کے مطابق ہو رہے تھے، اس لیے بونا وینا کے جو آدمی ابھی تک زندہ تھے وہ کوئی تبدیلی محسوس نہیں کر سکے تھے۔ بالآخر ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ دوسری جانب بے شمار افراد کا مجمع نظر آ رہا تھا۔ ویلینی کے تمام باشندے زیارت کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ویسے ہی زیارت گاہ یہاں پر موجود تھی جیسی ہوگا میں دیکھی گئی تھی۔ چٹان تراش کر ایک پلیٹ فارم بنایا گیا تھا جہاں ویلینی کو کھڑا ہونا تھا۔ یہاں پر اس قسم کے مشینی آلات نصب کر دیے گئے تھے جن کی مدد سے ویلینی کی آواز ان تمام لوگوں تک پہنچ سکتی تھی جو اس کی زیارت کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ چاند آہستہ آہستہ بلند ہوتا جا رہا تھا اور چاندنی کی چادر فضا میں پھیلتی جا رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد تمام ماحول منور ہو گیا، اور ویلینی کے باشندوں نے عجیب عجیب طرح کی آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ زیارت کر کے وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ ویلینی نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ ایشلا سے زیادہ وہ جانتی تھی کہ کس طرح زیارت کرنے والوں کو مطمئن کیا جاتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ویلینی اپنے کام کا آغاز کرے۔ میں بونا وینا کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا تھا۔ جس جگہ بونا وینا موجود تھا اسی جگہ 5 یا 6 افراد اور بھی تھے۔ اس شخص کو میں نہیں پہچانتا تھا۔ آج تک اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ سامونوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ بونا وینا کو قابو میں کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اسے زندہ رکھنا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ویلینی کی آواز ابھری جو مقامی زبان میں اپنے استقبال کے لیے آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ یہ الفاظ اس نے رسمی انداز میں ادا کیے تھے، لیکن اس کے بعد اس کے انداز میں دفتن ایک تناؤ پیدا ہو گیا، اور اس نے کہا، ویلینی کے عظیم باشندوں، کچھ عرصے قبل ہمارے درمیان کچھ مہمان آئے تھے، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے بہی خواہ اور نجات دہندہ ہیں، لیکن اتنا عرصہ گزارنے کے بعد مجھ پر انکشاف ہوا ہے اور آسمان سے مجھے ہدایات دی گئی ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بہی خواہ نہیں ہیں بلکہ ہمارے دشمن ہیں، اور ان کے ذہنوں میں ویلینی کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ ہے۔ ویلینی کے لوگوں میں ہمارے دشمن جو دوست کا لباس پہن کر ہم میں شامل ہوئے تھے، دیوتاؤں کی مدد سے ہم پر عیاں ہو گئے تھے، اور دیوتاؤں کی ہدایت ہے کہ تم ان میں سے ایک ایک دشمن کو فناہ کر دو۔ آج کی رات تمہارے لیے اپنے دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کی رات ہے، اور سنو، صبح ہونے تک کوئی دشمن زندہ نہ بچنے پائے، وہ دشمن جو ہمارے درمیان آئے تھے۔ تمہاری ویلینی، تمہاری دیوی تمہیں حکم دیتی ہے کہ اپنا فرض پورا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کی رات میں تمہیں اس کام کے لیے مخصوص کرتی ہوں، اور اس کے بعد نیچے جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ نئے آنے والے اجنبی کون ہیں، اور ان کی تلاش میں انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ نئے آنے والے بھی زیارت کے مجمع میں شامل ہوتے تھے۔ بونا وینا کے آدمی بری طرح موت کا شکار ہو رہے تھے، لیکن وہ احمق نہیں تھے، اور آتشی ہتھیاروں کا استعمال شروع ہو گیا۔ لیکن دیوی کا حکم قبیلے والوں کے لیے موت کا حکم تھا۔ وہ زندگی کھو رہے تھے، لیکن ان میں سے بیشتر آدمی بونا وینا کے ایک اکادمی پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ ویلینی کے اس اعلان کے ساتھ ہی میں اس طرف جھپٹا تھا جہاں بونا وینا موجود تھا، اور جہاں بھی میری توقع کے مطابق یہ عمل ہو رہا تھا، لیکن سامون جہاں ان کے مقابلے پر تھے، اور میں یہ دیکھ چکا تھا کہ سیمبوتورا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے مجبوری کے عالم میں کٹاری سنبھالی۔ بونا وینا کے محافظ اس کے تحفظ کے لیے دوڑے، وہ ان کٹاریوں کا شکار ہو گئے، اور بونا وینا کے لیے سامونوں کو پہلے ہی ہدایت کر دی گئی تھی کہ اسے زندہ ہی گرفتار کیا جائے، لیکن وہ مسلح نہیں تھا۔ اس کے پاس سٹین گن موجود تھی جسے اس نے فوراً ہی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس سے سامون اس کی گولیوں کا شکار ہوتے ہی میں نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا، اور میری ہدایت پر تقریباً تمام ہی لوگ عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ بونا وینا مسلسل گولیاں برسا رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ کی کیفیات کا جائزہ لیا۔ جس جگہ وہ محفوظ تھا، کٹاؤ میں وہ ایک غار کی حیثیت رکھتی تھی۔ دوسری جانب سوراخ سے مجمع کو دیکھا جا سکتا تھا،
لیکن اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ اگر بونا وینا دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کرتا تو یقینی طور پر انتہائی گہری کھائی میں گر کر تباہ ہو جاتا۔ چنانچہ وہ وحشیوں اور پاگلوں کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ سامونوں کو گوس کی فائرنگ سے محفوظ رکھنا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ بونا وینا ایک خطرناک انسان ہے اور وہ آسانی سے ہار ماننے پر تیار نہیں ہوگا۔ میں نے ایک ترکیب سوچی اور پھر ایک ایسی محفوظ جگہ پہنچ گیا جہاں بونا وینا کی طرف سے چلائی ہوئی گولیاں پہنچ نہیں سکتی تھیں۔ پھر میں نے انگریزی زبان میں کہا، بونا وینا، تم جو کارروائی کر رہے ہو وہ تمہارے لیے مضر ہے۔ تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ سامون کھل چکے ہیں۔ ویلینی کے انکشاف سے تم نے صحیح اندازہ لگایا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہاری بیٹی ایشلا۔ میرے ان الفاظ پر غار سے ہونے والی فائرنگ میں اضافہ ہو گیا اور پھر بونا وینا نے چیخ کر کہا، ایشلا کہاں ہے؟ ہمارے قبضے میں ہے بونا وینا، اور اگر اسٹین گن سے نکلی ہوئی ایک بھی گولی کسی سامون کو قتل کرنے کا باعث بنی تو اس کے عوض ایشلا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دوسرے لمحے دوڑتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور بونا وینا باہر نکل آیا۔ یہ شخص حد درجہ خوفناک تھا۔ بہت بڑا چہرہ، بھونڈے سے خد و خال، آنکھیں وحشی درندوں کی طرح چمکتی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن اب بھی دبی ہوئی تھی اور وہ اپنے ہونٹوں کو ایک دوسرے سے بھینچے ہوئے تھا۔ کون بول رہا تھا؟ کون بات کر رہا تھا؟ میں اس کے سامنے آ گیا اور بینا وینا بولا، کون ہو تم؟ کوئی بھی ہوں بونا وینا، لیکن جو اطلاع میں نے تمہیں دی وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہاری بیٹی ایشلا ویلینی کی حیثیت سے یہاں کے باشندوں پر حکم کیوں چلا رہی ہے؟ اس کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ وہ ایشلا نہیں بلکہ اصل ویلینی ہے جو اب تمہاری قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ اوہ، کیا ویلینی کتیا نے غداری کی؟ بونا وینا وحشتناک آواز میں بولا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی، اور اپنے اسٹین گن مجھے دے دو، میں نے کہا۔ بونا وینا چند لمحات سوچتا رہا۔ اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ پائی جاتی تھی۔ وہ کسی بھیڑیے کی طرح دانت نکال کر غرا رہا تھا۔ چند لمحات سوچنے کے بعد اس نے اسٹین گن میری طرف بڑھا دی اور اعترافی شکست کر لیا۔ میں نے سامونوں کو ہدایت دی اور انہوں نے فوراً ہی اس کے دونوں ہاتھ پشت پر کس دیے۔ کتو، میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر لینا، لیکن ایشلا کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایشلا، ایشلا۔ بونا وینا کی آواز بند ہو گئی اور اس کے خد و خال کا تناؤ ڈھیلا پڑنے لگا۔ اب وہ ایک فکر مند باپ نظر آتا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ یہ منظر میرے لیے کربناک تھا۔ بہرط اور میرا تعلق ان معاملات سے صرف اتنا ہی تھا کہ میں نے خواہ مخواہ ہی اس چکر میں اپنے آپ کو آن پھنسایا تھا۔ لیکن بونا وینا خود بھی اتنا خطرناک آدمی تھا کہ اس پر رحم نہیں کھایا جا سکتا تھا۔ میں نے سامون کو ہدایت کی کہ وہ بونا وینا کو غاروں کی طرف لے چلیں اور خود ویلینی کا انتظار کرنے لگا جو وہاں سے آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور ممنون لہجے میں بولی، کیا سالی، تم نے جو کچھ کیا اس کا صلہ مجھ پر باقی ہے۔ گو اس کا صلہ کسی بھی شکل میں نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ شاید جملہ پورا کرنے کے لیے الفاظ نہ پا رہی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پرجوش انداز میں بھینچتے ہوئے کہا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکا میڈم۔ ویلینی میرے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم غاروں میں پہنچ گئے۔ جگہ جگہ بونا وینا کے آدمیوں کی لاشیں نظر آ رہی تھیں، لیکن ان کی کیفیت اتنی بھیانک تھی کہ ان کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ کٹالیوں نے ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے تھے، اور اب شاید غاروں میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو بونا وینا کا ساتھی ہو۔ باہر سے فائرنگ کی آوازیں مسلسل ابھر رہی تھیں اور ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنے آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ باہر تو بونا وینا کے آدمی آخری وقت تک مدافعت کریں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے یا بھاگ جائیں، اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ لیکن بونا وینا کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ تمام سامون آزاد ہو گئے تھے اور اب غاروں میں دندناتے پھر رہے تھے۔ ویلینی اس جگہ پہنچ گئی جہاں پروفیسر ویلبی کی تجربہ گاہ تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد بونا وینا کو ویلبی کے سامنے پیش کر دیا۔ بونا وینا بری طرح دانت پیس رہا تھا، غرا رہا تھا۔ اس نے وحشیانہ لہجے میں کہا، ویلبی، تو نے مجھ سے غداری کی کتے، تیری مدد کے بغیر یہ سب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو نے مجھے تجھ پر نگرانی رکھنی چاہیے تھی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔
बुनवीना, तेरे साथ जो कुछ हुआ है खुदा की कसम मेरी तवक्को से कहीं कम है। मैं तो तुझे इस बुरी हालत में देखना चाहता था कि देखने वाले आंखें बंद कर लें। तू मेरे लिए लफ्ज़ गद्दारी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं तेरा वफादार कब था? बुनवीना, मैं तो एक मजबूर इंसान था, एक ऐसा मजबूर इंसान जो तेरे हाथों अजाब का शिकार हो गया था। लेकिन वक्त बदलता है और आज बदल चुका है। आज तू मजबूर है, बिल्कुल मेरी ही मानंद। तू गद्दारी की बात करता है। हाँ, मैंने अमल किया। मैंने सच्चाई के वो रास्ते इस्तेमाल किए जिनका मैं मुंतज़िर था, और मुझे यकीन था कि एक दिन वो ज़रूर आएगा जब तू पसपा होगा और मैं फातेह। हाँ बुनवीना, आज मेरी बारी है। बता मेरे बेटे और मेरी बीवी कहाँ हैं? कुत्ते कुत्ते, उस दिन भी तूने मुझसे पूछा था, और गालिबन इसलिए पूछा था कि तेरे जहन में एक साजिश परवान चल रही थी। ये दुरुस्त है बुनवीना, और तूने मुझे बताया था कि वो तेरे पास मौजूद हैं। हाँ, लेकिन तमाम तर कोशिशें भी तुम्हारी कामयाब नहीं हो सकेंगी। वो भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। जो लोग उनके मुहाफिज थे, निगरान थे, मुमकिन है वो मारे गए हों, लेकिन वो जिस जगह कैद है वहां से खुद किसी तरह नहीं निकल सकते। उन्हें खुराक और दूसरी चीज़ें मुहैया की जाती हैं, और जब उन्हें खुराक और दूसरी चीज़ें न मिलेंगी तो वो भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ देंगे। तुझसे इतना खौफनाक इंतकाम लूंगा मैं कि तू मरने के बाद भी याद रखेगा। नहीं बुनवीना, तूने ये नहीं सोचा कि एशिला हमारी कैद में है? ठीक है, तूने मेरे बेटों और बीवी को भूख से तड़पा तड़पा कर मारना है, लेकिन क्या तू अपनी आंखों से ये देखना पसंद करेगा कि पहले मैं चाकू की नोक से एशिला की दोनों आंखें निकाल लूं, और उसके बाद उसके दोनों होंठ काट दूं, और फिर उसके रुखसारों का गोश्त काट दूं, उसकी नाक काट दूं, उसके सर के बाल काट दूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के ऊपर से गोश्त के थोड़े थोड़े टुकड़े उतारता रहूं, और ये सब कुछ तेरी निगाहों के सामने हो? नहीं, बुनवीना खौफजदा लहजे में धाड़ा। उसने आगे बढ़कर वेल्बी के सीने पर टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन वेल्बी उसके सामने से हट गया। हमला चूंकि अचानक ही किया गया था, इसलिए सामून या मैं भी उसे ना रोक सके, और बुनवीना एक मशीन से टकरा गया। उसके सर में शदीद चोट लगी थी। वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। वेलिनी ने आगे बढ़कर बुनवीना को उठाने की कोशिश की, जो बुनवीना के करीब ही खड़ी थी, और वेलिनी का मेकअप उतार कर एशिला की शक्ल में थी। उसे देखकर बुनवीना चीख पड़ा, एशिला! नहीं बुनवीना, मैं एशिला नहीं, वेलिनी हूं। एक दिन तूने एशिला को वेलिनी बनाया था। आज वेलिनी एशिला की शक्ल में तुम्हारे सामने मौजूद है। गाजाली, मेरे चेहरे से मेकअप उतार दो। मैं इसके बारे में नहीं जानती। मेरी बजाय वेल्बी ने आगे बढ़कर वेलिनी का चेहरा साफ कर दिया, और बुनवीना फटी फटी आंखों से देखने लगा। सर में चोट लगने की वजह से गालिबन अभी तक उसकी आंखों में चिंगारियां उड़ रही थीं, और वो बार बार आंखें भींच भींच कर खोलने की कोशिश कर रहा था, और एक बार फिर उस पर खौफ का गलिबा तारी हो गया। गालिबन बेटी के एहसास ने उसे फिर नर्वस कर दिया था। एशिला तुम्हारे कब्जे में है? हाँ बुनवीना, एशिला हमारे कब्जे में है। उसे आज़ाद कर दो। बोलो मुझसे क्या चाहते हो? मेरी बीवी और मेरे बेटे। मैं तुम्हें उनका पता बताए देता हूँ, वहां से उन्हें हासिल कर लो। लेकिन देखो, एशिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुम जो चाहोगे मैं वही करूँगा। मैं सब कुछ हूँ। मैं दरिंदा हूँ, वैश्य हूँ। मैं इंसानी ज़िंदगी की कोई वक़्त नहीं समझता, पर एशिला को मैं कोई नुकसान पहुंचने नहीं देख सकता। तुम उसे मेरे सामने ले आओ, और जो कुछ मैंने कहा है सही कहा है। अपनी बीवी और बच्चों को उस जगह से हासिल कर लो जहां आबशार बहता है। बहते हुए आबशार की चादर के अकब में एक गार मौजूद है। उस गार पर एक गोल चट्टान ढकी हुई है, और मुहाफिज वहां पहरा देते हैं। अगर मुहाफिज वहां मौजूद हैं तो उन्हें मेरा यह पैगाम दो कि मैं उन्हें तलब करता हूँ, और उन तीनों को भी जो मेरे कैदी हैं। लेकिन अगर वो वहां मौजूद ना हो तो तुम उस गोल चट्टान को हटाकर उसके पीछे से अपनी बीवी और बच्चों को बरामद कर सकते हो। ठीक है बुनवीना, उन लोगों को बरामद कर लिया जाए, तब एशिला को तुम्हारे सामने पेश किया जा सकता है। नहीं नहीं, मुझे उसकी सूरत तो दिखा दो। मुझे पता चल जाए कि तुमने उसे कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाया।
وہ نوینا اب ایک مجرم کی بجائے ایک باپ بن گیا تھا۔ ویلینی کے مشورے سے میں نے ایشلا کو وہاں طلب کر لیا، لیکن ایشلا کے آنے سے پہلے ہی میں نے سیموئل کا میک اپ کر لیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایشلا مجھے اس میک اپ میں دیکھ کر کس قسم کے جذبات کا اظہار کرے گی۔ میں اس سے زیادہ دردناک لمحات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران بوناوینا نے شاید میرے چہرے پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ خواب میں بھی وہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ سیموئل واپس آ سکتا ہے، کیونکہ اسے وہ اپنے ہاتھ ہلاک کر چکا تھا۔ میرے میک اپ اتارنے کے بعد بھی اس نے میرے چہرے پر غور نہیں کیا۔ بالآخر ایشلا وہاں پہنچ گئی۔ وہ حیران نظر آ رہی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے تمام مناظر کو دیکھا اور پھر بوناوینا کے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھ کر وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ ڈیڈی، یہ سب؟ اس نے متحجرانہ انداز میں اپنے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور پھر ویلبی کی طرف مڑی۔ انکل ویلبی، یہ سب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ڈیڈی، آپ مجھے بھی نہیں بتا رہے۔ آپ کے ہاتھ؟ انکل، آپ ڈیڈی کے ہاتھ کیوں نہیں کھول دیتے؟ ویلبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بوناوینا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایشلا کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے پروفیسر ویلبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ویلبی، میرے ساتھ تمہارا سلوک کچھ بھی ہو، لیکن میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ایشلا کو زندہ رکھنا۔ کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے میرے پاس، نہ اخلاقی نہ مادی، کہ میں تم سے اس درخواست کو منوا سکوں، لیکن اگر تمہیں تمہارے بیٹے مل جائیں تو ان کی زندگی کی خوشی میں ایک زندگی بخش دینا۔ بوناوینا کی آواز بھر آ گئی۔ ویلبی سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بوناوینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا رخ دوسری طرف ہو گیا۔ ایشلا اپنے باپ سے لپٹ گئی تھی۔ ڈیڈی، لاؤ میں تمہارے ہاتھ کھول دوں۔ لیکن دو محافظوں نے آگے بڑھ کر ایشلا کو بازوں سے پکڑ لیا اور پھر میرے اشارے پر اسے گھسیٹتے ہوئے واپس اس کے قید خانے میں لے گئے۔ ویلبی نے آنکھیں بند کر کے رخ بدل لیا تھا۔ ویلینی سرد نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سرد نگاہوں سے سیمبوتورو کا دیکھا اور کہا، اپنی کارروائی کا جائزہ لو سیمبوتورا۔ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور مجھے رپورٹ دو کہ ویلینی کے باشندے کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، گازالی، ہائسا کو میں نے گومین کی نگرانی کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اب اگر تمہارے ذہن میں کوئی اور منصوبہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ سیمبوتورا فوراً ہی چلا گیا تھا۔ میں نے ویلینی کو اشارے سے اپنے قریب بلایا، پھر اسے ایک طرف لے گیا اور بولا، ابھی بوناوینا کو زندہ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک شخصیت اور بھی ہے جو زیڈول کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ وہ ایک مخصوص علاقے میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ بھی بہت سے لڑاکے موجود ہیں۔ میرا خیال ہے اگر یہاں کے معاملات آپ کے کنٹرول میں ہوں تو مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں وہاں کارروائی کر سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے کچھ لوگ بھی درکار ہوں گے، کیونکہ وہاں میں ایک خوفناک جنگل میں لڑنا پڑے گا۔ اس کے لیے بھی رک جاؤ، رات گزر جانے دو۔ دن کی روشنی میں یہ کام مناسب رہے گا۔ مجھے بھی غاروں میں تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے چند لمحات سوچ کر گردن ہلا دی۔ میں جانتا تھا کہ پروفیسر زیڈول اپنے آدمیوں کو سمیٹ کر وہاں فروکش ہو گیا ہوگا اور اپنی ان کوششوں میں مصروف ہوگا کہ ان لوگوں کو محفوظ رکھے، نتائج کا جائزہ لے۔ جو کچھ ہوا تھا وہ پروفیسر زیڈول کی مرضی کے مطابق ہی تھا، چنانچہ اسے یقیناً اطمینان ہوگا کہ میں نے اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کیا ہے۔ ویسے بھی میں ویلینی کے باشندوں کو وہاں چڑھا کر نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اس طرح دوسری طرف سے مدافعت کی جاتی۔ زیڈول یہ سمجھتا کہ شاید ویلینی کے باشندے کسی طرح اس کا سراغ لگا کر یہاں تک آ گئے ہیں اور اب انہیں ہلاک کر دیں گے۔ نتیجے میں وہ بھی جوابی کارروائی کرتا اور وہاں زیادہ خون ریزی ہوتی۔ اس کی بجائے میں چالاکی سے کام لے کر زیڈول کو اس خون ریزی سے باز رکھ سکتا تھا۔ سامونوں نے غاروں میں موجود بوناوینا کے ایک ایک ساتھی کو چن چن کر ہلاک کر دیا تھا۔ بوناوینا کو ایک غار میں قید کر دیا تھا، لیکن اسے ایشلا کے پاس نہیں رکھا گیا تھا۔ اس غار پر کئی سامونوں کا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ تمام کنٹرول اب سامونوں کے ہاتھ میں تھا۔ گومین کو ہائسا نے سنبھالا ہوا تھا۔ ویلبی میرے ساتھ غار کے اس پلیٹ فارم کی جانب بڑھ گئی جہاں سے وہ اپنے قبیلے کو درشن دیتی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر ہم دیر تک پورے قبیلے میں ہونے والی خون ریزی کا جائزہ لیتے رہے۔ جگہ جگہ گولیاں چلنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی دردناک انسانی چیخیں بھی۔ یہ رات قیامت کی رات بن چکی تھی اور پورے قبیلے میں خون ریزی ہو رہی تھی۔ سیمبوتورا حالات کا جائزہ لینے گیا تھا اور میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اب آخری مرحلہ پروفیسر زیڈول کا رہ گیا ہے۔
مجھے حالات کے تحت وہی سب کچھ کرنا تھا جو اس وقت کی اہم ضرورت تھی۔ ظاہر اپنے طور پر اگر ان میں سے کسی بھی شخص کی زندگی کی درخواست ویلینی سے کرتا تو اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ میں اس شخص کے لیے کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ اسے جنگلوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دوں؟ اور یہ درخواست مناسب بھی نہیں تھی، کیونکہ ویلینی کو ان لوگوں کے ہاتھوں جو نقصانات پہنچے تھے یقیناً اس کے پیش نگاہ وہ معاف نہیں کر سکے گی، اور نہ ہی وہ یہ پسند کرتی کہ اس کا راز بیرونی دنیا تک پہنچے اور باقاعدہ ذرائع اس کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ چنانچہ ان سب کی موت ان سب کی تقدیر بن چکی تھی، اور میں اس تقدیر میں رد و بدل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ دیر تک ویلینی خاموش کھڑی ان حالات کا جائزہ لیتی رہی۔ لسنرز، یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں اس قسط کا۔ امید ہے کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ، جیسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔